حلقہ NA-128 میں وہاں کے RO نے اور وہاں مقرر پولیس نے پکڑ کر گریبان سے نکال دیا RO کے دفتر سے باہر۔ میری بیگم صاحبہ میرے ساتھ تھی، میرے الیکشن ایجنٹ کے طور پہ ہمیں بار دھتکارا گیا اور ہمارے پوچھنے پر صرف یہ کہا کہ لوگوں نے خوف کے بت واقعتاً اس دن توڑے، اور یہ ایک ایسا روح پرور منظر تھا۔ اس دن سارا دن بطور کینڈیڈیٹ میں پولنگ سٹیشنز میں پھرا، بچے بچیاں بوڑھے آ کر بغل گیر ہوئے مجھ سے، اور انہوں نے کہا ہم آج اپنا اعتماد آپ کے حوالے کر رہے ہیں، آپ نے اس کی نگہداشت کرنی ہے۔ انکل، بیٹا، ہر قسم کے القابات سے نوازا گیا ہمیں، اور ہم بہت خوش تھے کہ پاکستانی قوم نے جمہوریت کے ساتھ، اس ریاست کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے جو آئین اور قانون چاہتے ہیں۔ ایک بڑے خوشگوار ماحول میں آ کر لوگوں نے ووٹ ڈالے اور اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ لیکن یہ سب کچھ بدل گیا اس دن شام 10 بجے کے بعد۔ اس دن شام 10 بجے کسی نے یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کی جمہوریت پر حملہ کرنا ہے، مخصوص حلقوں میں جو نتائج ہیں ان کو تبدیل کرنا ہے۔ اب یہ فیصلہ کس کا تھا؟ یہ ان حلقوں میں فردن کسی نے یہ فیصلہ کیا، ان حلقوں میں جو لوگ تھے جو فیصلہ کرنے کی سخت رکھتے تھے، یا یہ فیصلہ کہیں اور ہوا؟ مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جو منظر ہم نے دیکھا وہ اندوناک تھا۔ مجھے خود حلقہ NA-128 میں وہاں کے RO نے اور وہاں مقرر پولیس نے پکڑ کر گریبان سے نکال دیا RO کے دفتر سے باہر۔ میری بیگم صاحبہ میرے ساتھ تھی، میرے الیکشن ایجنٹ کے طور پہ ہمیں بار دھتکارا گیا اور ہمارے پوچھنے پر صرف یہ کہا گیا کہ آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہوا وہ ایک سانیہ تھا۔ ہمیں جو پریزائڈنگ افسر سے فارم 45 ملے جو کہ موصول ہو رہے تھے، ان میں 90,000 سے زائد کی لیڈ سے جیت چکا ہوں یہ الیکشن NA-128 سے۔ لیکن اگلے دن 1 بجے جو فارم 47 شائع کیا گیا، اس میں میری جیت کو 12,000 ووٹوں سے شکست میں تبدیل کر دیا گیا۔ مجھے 1,60,000 ووٹ دکھائے گئے اور میرے مد مقابل کو 1,72,000، جبکہ ہمارے پاس جو فارم ہیں ان میں ان کے ووٹ 60,000 سے اوپر نہیں جاتے۔ لہٰذا ایک ایسا ہولناک عمل کیا گیا، 1,10,000 ووٹ جعلی جو ہیں وہ کہیں سے پیدا کر کے ڈالے گئے۔ یہ جمہوریت کی توہین تو ہے ہی، یہ ان لاکھوں لوگوں کی توہین ہے جنہوں نے اس دن باہر نکل کر ووٹ ڈالا۔ ہم اس توہین کے خلاف کھڑے ہیں، جو اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے لوگوں کے، اس کے لیے ہم کھڑے ہیں، ہم لڑتے رہیں گے۔ یہ بتائیں کہ آپ اس سے پہلے مسلم لیگ نون ابھی جو الیکشن میں اس کی بینیفیشری ہے، آپ میاں نواز شریف کے لیے کروڑوں روپے فیس لے کے آپ ان کے کیسز لڑتے رہے، آج آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ ان کی جماعت جو ہے وہ اس دھاندلی کے نتیجے میں حکومت میں آ رہی ہے؟ دیکھیے، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، ہم جو مقدمے لڑ رہے تھے 2017 میں، وہ کیا مقدمے تھے؟ ہم یہی کہہ رہے تھے کہ عدالتی عمل کے ذریعے رجیم چینج نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں، عوام کو موقع دیں کہ وہ منتخب کریں کس نے حکومت میں رہنا ہے، کس نے حکومت میں نہیں رہنا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ JITs بنائیں، عدالتوں کو بٹھائیں اور ان کے ذریعے کسی کے نام پہ سرخ لکیر لگائیں اور اس کو باہر نکال دیں۔ ہم اس اصول کے لیے تب بھی لڑ رہے تھے اور میں اس اصول کے لیے آج بھی لڑ رہا ہوں کہ یہ کام جمہور کے حوالے کریں، عوام کے حوالے کریں، انہیں ووٹ ڈالنے دیں، ان کے ووٹ کو واقعتاً عزت دیں۔ اور آج مجھے افسوس ہے کہ جو عوام کے ووٹ کی عزت کی بات کرتے تھے وہ آج اس بے توقیری اور بے عزتی کی بنیاد پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب آپ کی ججمنٹ ٹھیک نہیں تھی اس وقت؟ بالکل ٹھیک تھی۔ میری ججمنٹ کسی شخص کے حوالے سے نہ تب تھی نہ آج ہے۔ میری ججمنٹ ایک اصول کے حوالے سے ہے، جو بھی اس اصول کے لیے کھڑا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا اور کھڑا رہوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو انتخابات میں دھاندلی ہوئی کس نے کروائی ہے؟ مجھے نہیں پتا، دیکھیں یہ بات تو شواہد سے کرنی چاہیے۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے، مجھے یہ پتا ہے کہ دھاندلی کیسے ہوئی ہے، ROs نے اور پولیس افسران نے کیا رول ادا کیا ہے، وہ سب میرے سامنے ہے۔ RO صاحبان اور پولیس افسران نے جو موجود تھے موقع پہ RO کے دفتروں میں، انہوں نے لوگوں کو پکڑ کر امیدواروں کو باہر نکالا، دروازے بند کیے، مار پیٹ کی، اور اس کے بعد جو دستاویزات بنائیں جن کا اب ہم نے تقاضا کیا ہے کہ دکھائیں ہمیں کس بنیاد پہ یہ 1 لاکھ کی لیڈ جو ہے اس کو 12,000 کی شکست میں تبدیل کیا گیا۔ جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں سب سے زیادہ تعداد جو ہے آزاد امیدواروں کی اور PTI کی ہے، جو فارم 45 کے حوالے سے یہاں پر آ رہے ہیں، آپ کو پورا من احتجاج بھی کرنے نہیں دیا جا رہا، تو کوئی ایسا لایا عمل ہے کہ ساری لائر کمیونٹی جو ہے وہ اکٹھی ہوگی؟ دیکھیے، لائر کمیونٹی شاید نہ اکٹھی ہو اور یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں عوام کو اکٹھا ہونا چاہیے، ہر شریف النفس شخص کو اس معاملے میں اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، یہ سیاست سے بہت اوپر کی اصولی بات ہے۔ لائر ایک چھوٹا سا حصہ ہے معاشرے کا، معاشرے کا آپ سب حصہ ہیں، معاشرے کا حصہ عوام ہے۔ ہمیں بطور عوام، بطور پاکستانی احتجاج کرنا ہے کہ ایسا مت کرو، اس کا بینیفیشری کوئی بھی ہو،
اس سے مضروب کوئی بھی ہو، ہمیں اس اصول کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ سلمان صاحب بتائیے گا، ہم دنیا چاند پہ پہنچ چکی ہے، ابھی تک ہمارے سسٹم جو ہے 10 بجے کے بعد اچانک بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیے جان بوجھ کر ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر آپ موجود ہیں، یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے۔ سر ایسا اس سسٹم پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پہ کھل کے بات کیجیے گا کہ یہ سسٹم اچانک سے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کتنی زیادہ ترقی ہو چکی ہے اور ابھی تک ہم اسی بات پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمارے نتائج کو 3 دن لگ جاتے ہیں۔ سر اب ہم انڈیا جیسی ایک 1.5 ارب آبادی والے ملک نہیں ہے، 24 کروڑ ووٹ ہے، تو 24 کروڑ میں سے کچھ ووٹ پڑے، ابھی 24 کروڑ بندے نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا۔ اس سسٹم کے بارے میں کیا کہنا؟ دیکھیے یہ تو پھر ایک بات کسی حد تک مفروضے کی ہوگی، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ جو 8 فروری کو انٹرنیٹ بند ہوا، جو 8 فروری کو فونوں کے جو ڈیٹا پیکیجز ہیں ان کو بند کیا گیا، اس کی وجہ سے یہ تمام دھاندلی ہوئی ہے۔ اگر اس دن انٹرنیٹ بند نہ ہوتا تو پریزائڈنگ افسران اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن سے براہ راست الیکٹرانکلی فارم 45 جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کی ڈیٹا بیس میں بھیجتے، اور یہ تمام جو جھگڑا ہمارے سامنے ہے یہ نہ ہوتا۔ اس جھگڑے کو پیدا کیا گیا انٹرنیٹ کو بند کر کے، اس دن فون سروسز کو بند کر کے۔ دیکھیے ہم ہر جگہ استدعا کریں گے، ہر دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اعتماد ہو یا نہ ہو، جو کوئی قانونی راستہ ہے اس کو ہم اپنائیں گے۔ اب اعتماد ہونا ضروری نہیں ہے، ہمارے پاس جو راستہ ہے اس کو اپنائیں گے، ورنہ جو بات ہے وہ تو ہم کرتے ہی رہیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کل ایک فیصلہ جاری کیا جس میں یہ کہا کہ آر او 3 فلور میں رپورٹ جمع کروائے اور فارم 47 کو جاری نہ کرے۔ اس بعد اسی کی ریورس میں آج خود ڈسیزن دے دیا۔ آپ کو کس حد تک امید ہے کہ یہ؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا، مختلف مقدمات کے مختلف حقائق ہوتے ہیں۔ کسی مقدمے میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روکو فارم 47 کو، کسی میں کہہ سکتے ہیں نہ روکو، اس سے کوئی عمومی تاثر نہیں لینا چاہیے۔ سر یہ بتائیے گا کہ 76 سالوں میں ہمیشہ سے دھاندلی کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگتے رہتے ہیں، درست لگتے رہیں۔ دیکھیے دھاندلی کا معاملہ ختم کب ہوگا؟ نہیں ہوگا ختم جب تک ریاست فیصلہ نہیں کرے گی کہ دھاندلی نہیں کرنی، نہیں ہونے دینی۔ دھاندلی کو صرف ریاست ختم کرا سکتی ہے، اور جب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ ریاستی اہلکار دھاندلی میں شامل تھے۔ دیکھیں یہاں دھاندلی فریقین کے درمیان بہت کم ہوئی ہے، ہوئی ہوگی وہ، لیکن اصل دھاندلی آر او اور پولیس افسران نے کی ہے۔ تو یہ فریق تو نہیں تھے بظاہر، انہوں نے کیوں یہ حرکت کی؟ کیوں آر او صاحبان نے پولیس افسران کو کہا کہ نکال دو ان لوگوں کو میرے دفتر سے؟ قانون کا تقاضا ہے کہ کنسالیڈیشن جو ہے وہ فریقین کینڈیڈیٹ کی موجودگی میں ہوگی۔ ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ کون سا فارم 45 ایک پریزائڈنگ افسر لے کر آیا ہے، اس کے مطابق اندراج ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ جب ہمیں کمروں سے نکال دیا گیا تو ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے جو نمبر ڈالے ہیں وہ کہاں سے لے کر ڈالے ہیں۔ سلمان اکرم راجی صاحب، اس وقت آپ الیکشن کمیشن کی باہر موجود ہیں، اندر سے آ رہے ہیں، کیا کارروائی ہوئی آج اور آنے والے دنوں میں کتنے پر امید ہیں کہ جو نتائج ہیں وہ آپ کے حق میں آئیں گے، رزلٹ آپ کے حق میں آئیں گے؟ دیکھیے ہم نے اپنی آج استدعا جو ہے وہ دائر کی ہے، کل غالباً سنوائی ہوگی۔ دیکھیے امید کا ہونا نہ ہونا غیر اہم ہے، میرے لیے ایک جو راستہ ہے اس پہ میں نے چلنا ہے، وہ راستہ قانون کا، آئین کا راستہ ہے، اس میں یہی میرے سامنے ایک ذریعہ ہے کہ میں اپنا احتجاج جو ہے، جو اپنی استدعا ہے وہ آگے بڑھاؤں۔ اور جو ہوا ہے میری نظر میں وہ اتنی فاش دھاندلی ہے کہ کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی جج، کوئی بھی الیکشن کمیشن اس کو جھٹلا نہیں سکے گا۔ راجہ صاحب آپ دھاندلی کا تو ذکر کر رہے ہیں، لیکن دھاندلی کے کرداروں کا، ذمہ داران کا ذکر نہیں کر رہے۔ گارڈین نے ایک آرٹیکل لکھا، اس میں آپ کو کوٹ کیا، بعد میں آپ نے ٹویٹ کیا کہ جی کوٹ کیا گیا۔ بالکل، آپ کھل کر کیوں نہیں سامنے آ رہے؟ دیکھیے میرے سامنے کر رہے ہیں، انہیں کیوں نہیں نامینیٹ کر رہے؟ دیکھیے میں کیسے کہوں، میں نے کہہ دیا نا، آر او اور پولیس افسران نے کی ہے، ان کو کس نے کہا تھا میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مجھے تو یہ نظر آیا کہ آر او صاحبان کے دفتر میں دھاندلی ہوئی، کرنے والے آر او صاحبان تھے اور ان کے معاون تھے پولیس افسران۔ یہ دو کردار تو بالکل سامنے ہیں اور میں کھل کر ان کا نام لیتا ہوں۔ میں اپنے حلقے کے حوالے سے کوئی تعامل نہیں سمجھتا، میں نے ٹویٹ میں نام بھی لیے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کون ہے یہ مجھے نہیں معلوم۔ چیلنج کیا تھا مہر نیازی نے لاہور ہائی کورٹ کے اندر، اور سپریم کورٹ نے انہی آر اوز کو بحال کیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پہلے سے سارا کا سارا پلان کیا گیا تھا؟ دیکھیے میں اب سپریم کورٹ کے حوالے سے نہیں کچھ کہہ سکتا، انہوں نے تو اس لیے بحال کیا تھا کہ اس وقت دیر بہت ہو گئی تھی۔ آر اوز کی تعیناتی کو بہت پہلے چیلنج ہونا چاہیے تھا اور غالباً کیا بھی گیا تھا، وہ پٹیشن لگی 2 ہفتے کے تعطل سے تھی۔ یہ بالکل آر اوز کا کردار جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے، اور آر اوز کو ہم کہاں سے لائیں، آسمان سے لائیں مجھے نہیں پتا، لیکن آئندہ الیکشنوں میں سمجھتا ہوں ہمیں ضرور جوڈیشل افسران پہ کو فوقیت دینی چاہیے، انتظامی افسران کو۔ راجہ صاحب یہ بتا دیجیے گا، آپ یہ بتا دیکھیں باقی لائے عمل تو پرامن سیاسی احتجاج ہی ہوگا، اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ اپوزیشن میں بیٹھیں گے پھر؟
देखिए उसमें कोई मुजायका नहीं है, जो भी नंबर बनते हैं पार्लियामेंट में उसके मुताबिक हमें काम करना है, लेकिन असल बात उसूल की है, असल बात हुकूमत साजी की नहीं है। एक लूली लंगड़ी हुकूमत अगर कोई आज बना भी लेता है, एक झूठ पर मबनी हुकूमत, तो वो क्या कर लेगा इस मुल्क के लिए या अपनी सियासत के लिए? सियासत वही अब अवाम ने बता दिया कारगर होगी, कामयाब होगी जो उसूलों पर मबनी है।